سلطان صاحب آپ سے سر بات کا آغاز کروں گی. ہم تعلیم دینے پر زور دیتے ہیں لیکن سر کیا جو ہمارا یہ تعلیمی نظام ہے یہ ہمارے معاشرے کا عکاس بھی ہے؟ کیونکہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ہماری سوسائٹی سے مطابقت رکھتی ہے سر؟ جی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں سوسائٹی اور ایجوکیشن سسٹم اس وقت تو یہ مل کے ایک دوسرے کو کولیپس کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور بڑے طریقے سہارے سے کھینچتان کے سوسائٹی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو نیچے لا رہی ہے اور جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سوسائٹی کو اس طریقے سے نیچے لا رہا ہے اور جو زوال کی کیفیت ہے وہ تو دونوں ہی ایک دوسرے کے عکاس ہیں. اب یہ آپ کہہ لیں کہ یہ دشمنی ہے، ایک دوسرے سے دشمنی نبھا رہے ہیں تو دشمنی کہہ لیں، ایک دوسرے سے دوستی نبھا رہے ہیں تو دوستی کہہ لیں اسے سوسائٹی کی اور تعلیمی نظام کی. اور بنیادی طور پہ جو تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے اس نے جس طریقے سے سوسائٹی کی ٹریننگ کرنی تھی، سوسائٹی کو انہوں نے جو کچھ دینا تھا اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے جو سوشل ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں. سوسائٹی کی بھی ریفلیکشن آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے سوسائٹی میں جو ایک سوشل ڈسپلن ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، آنیسٹی ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہے وہ ایک بہت سیریس کرائسس ہے، سوسائٹی میں غلط بیانی ہے، ہپوکریسی ہے، یہ بہت سیریس کرائسس ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب سوسائٹی سے ایک آدمی بھرتی ہو کے وہ کسی بھی ادارے میں جاتا ہے، ایجوکیشن کے اندر جاتا ہے تو وہ اس کے عادات و اطوار تو وہی رہتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر وہ دیکھ رہا ہے. تو ہر چیز کا چیزوں کو خراب کرنے میں ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن تعلیمی نظام پہ عام طور پہ یعنی جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا اہل بصیرت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیمی نظام اگر اچھا ہو تو سوسائٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے، سوسائٹی کی خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، یا کم از کم اس میں اتنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ایشوز کو وہ کنٹرول کرنے میں مدد کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں جو ایک عرض اس میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں جو کولیپس آف سائنٹیفک اپروچ اینڈ کلچر آف لاجک کا جو کولیپس ہے یہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ کی سوسائٹی کی، ہماری سوسائٹی کی جس میں ہم رہتے ہیں، بالکل نان سائنٹیفک اپروچ ہے اور لاجک اور ریشنلٹی اس میں کسی جگہ پریویل نہیں کرتی، کسی جگہ اس میں پریویل نہیں کرتی. تو اس وجہ سے بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں سیاست کے اندر، معیشت کے اندر، آپ کی سوشولوجیکل آپ کے جتنے سٹرکچرز ہیں ان کے اندر بہت سیریس ایشوز پیدا ہو رہے ہیں. علم کی دنیا میں آپ کی جو دینی تعلیم ہے وہ اس سے بہت متاثر ہو رہی ہے. لیکن سلطان صاحب یہاں پر سر اچھمبے کی بات یہ ہے نا کہ پورے پاکستان کے لیے 24 کروڑ کی آبادی ہے اور اگر میں تمام کو بھی کیلکولیٹ کر لیتی ہوں، اسکول ہو گئے، مدارس ہو گئے یا ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہو گئے، کالج ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، یہ سارے ملا کر بھی 3 لاکھ کی تعداد ہے. تو یہ 24 کروڑ کے لیے کافی ہے؟ جی میں اس پہ ایک تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آبادی 24 کروڑ اور ادارے جو ہیں وہ 3 لاکھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ دونوں فگرز جو ہیں یہ تھوڑے ریکنفرم کرنے والے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آبادی واقعی 24 کروڑ ہے، جو کہ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے اس سے بہت زیادہ ہوگی. اور کیا ادارے واقعی 3 لاکھ ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہت کم ہوں گے. واقعتاً وہ ادارے جو ڈیلیور کر رہے ہیں یا جو اس میں سے گھوسٹ ادارے یا جو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں وہ اگر آپ نکالیں تو یہ تعداد بھی میرا خیال ہے کہ 3 لاکھ نہیں ہوگی، اس سے کم ہوگی. اور آبادی جو ہے وہ بھی اس سے زیادہ ہوگی. یہ اس سے زیادہ بڑا کرائسس ہوگا میرے خیال میں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو تقریباً 67% پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ایئرز ہے. تو اس حساب سے اگر اس فگر کو ہی سامنے رکھ لیں ہم کہ 24 کروڑ اور 3 لاکھ ادارے، تو اس پہ بھی یہ بہت بڑا بوجھ ہے اس تعلیمی نظام پہ. یہ جو پیپل ٹیچر ریشو ہے اس کے تناسب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ تقریباً 39% ہے اور یورپ میں یہ 13% ہے.
یعنی ایک ٹیچر جو ہے یورپ میں وہ کتنے پرسنٹ بچوں کو دیکھ رہا ہے اور پاکستان کے اندر وہ کتنے بچوں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ ٹیچر کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. صحیح. اور جو کہ یعنی ہیومنلی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میریکل ہوگا اگر کوئی ٹیچر صحیح معنوں میں اتنی بڑی کلاس کو ڈیلیور کر رہا ہوگا یا اس کو واقعتاً وہ علم دے پا رہا ہوگا اتنی بڑی کلاس کو اتنے زیادہ لوگوں کا بوجھ اٹھا کے. تو اگر اداروں کی تعداد بڑھائی بھی جائے لیکن جب تک یہ ریشو بہتر نہیں ہوتی جو پیپل ٹیچر ریشو ہے جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تب تک بہتری کا امکان نہیں ہے. اور یہ بہتری نہیں لائی جا سکتی جب تک اسپیشلی فیس کم کر کے جب تک کہ اس کو مکمل طور پہ سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو جب تک کہ ہماری جو پروونشل یا فیڈرل یا جو بھی ہماری بجٹنگ ہے اس میں ایجوکیشن بجٹ کے اندر اضافہ نہیں ہوتا اور جب تک نئے کوالیفائیڈ بہترین ٹیچر اس میں بھرتی نہیں کیے جاتے تو میرا نہیں خیال کہ صرف تعداد بڑھانے سے کوئی اس میں بڑا فرق پڑ سکتا ہے. بالکل